اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ ومن اور کون ہے، اظلم ظالم، ممن منع جو روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، این کہ یذکرہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، فیہا اسمہ اس کا نام، وسعی اور کوشش کی، فی خرابہا اس کی ویرانی کی۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو منع کرے، جو روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا اور اس نے کوشش کی اس کی ویرانی کی۔ اولئک وہی لوگ ہیں، ما کان لہم ما کانا نہ تھا، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوتے اس میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ لوگ نہ تھا ان کے لیے کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں ہے، خزی رسوائی، ولہم فی الآخرۃ اور ان کے لیے ہے فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب عظیم آخرت میں بڑا عذاب۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہے کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں کہ ان عبادت گاہوں میں وہ قدم نہ رکھیں، اور اگر وہ وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضہ و اقتدار میں ہوں اور یہ ان کے متولی ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو، وہی عبادت گاہوں کے متولی رہیں، تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ یہاں ایک لطیف اشارہ کفار مکہ کے اس ظلم کی طرف بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لا چکے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کا نوٹس لیا اور یہ آیات نازل فرمائی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا سو جس طرف بھی تم ہو تم منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو اس کی طرف وجہ اللہ اللہ کا سامنا، ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں،
جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے اور خود کسی سمت یا مقام میں مقید نہیں ہے، لہذا اس کی عبادت کے لیے سمت یا مقام کو مقرر کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے۔ نہ کوئی یہ جھگڑنے اور بحث کرنے کے قابل بات ہے کہ پہلے تم وہاں اس طرف عبادت کرتے تھے، اب تم نے اس جگہ یا سمت کو کیوں بدل دیا؟ جیسے کہ مسلمانوں کو پہلے بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے، لیکن جب کی تبدیل کی تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی بنی اسرائیل کی امامت کو معزول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی امامت سونپی گئی، تو قبلہ بھی اس میں جو ہے وہ مکہ کی طرف بدل دیا گیا۔ لہٰذا نبی اللہ فرما رہے ہیں کہ سمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ جدھر حکم دے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں یا اس جگہ پہ مقید ہے، بلکہ ایسی بات میں جھگڑنے اور بحث کرنے کے قابل یہ بات ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تنگ دست بھی نہیں ہے، اللہ محدود نظر بھی نہیں ہے، تنگ نظر بھی نہیں ہے، جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے اسے سمجھ رکھا ہے۔ یہ اس وقت کی غلط فہمیوں کا یہ جواب دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع ہے اور اس کا زاویہ نظر اور دائرہ فیض بھی وسیع ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں کس وقت کس نیت سے اس کو یاد کر رہا ہے۔ لہذا ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لہذا کفار مکہ کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے گھروں میں بیت اللہ میں مسلمانوں کے لیے جب روکا مسلمانوں کو عبادت کرنے میں، اور اسی طرح آج کے دور میں بھی مختلف غیر مسلمانوں کے لیے شرارتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی بیت المقدس، کبھی مسجد اقصی، اور کبھی مشرکوں کے علاقے میں دوسری مساجد۔ لہٰذا ان باتوں سے مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ وہاں ہی جو ہے جس طرف اللہ نے حکم دیا، جیسے پہلے بیت المقدس کا حکم دیا، پھر اس کے بعد مکہ شریف کا حکم دیا، تو تحویل قبلہ سے جو اللہ تعالیٰ کی تابع داری مقصود ہے، اور جدھر بھی تم اللہ حکم دے گا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، باتوں کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بالکل بڑی وسعت والا اور علم رکھتا ہے تمام عبادات کا، تمام لوگوں کی نیتوں کا، تمام لوگوں کی مجبوریوں کا اس کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو صحیح سمجھنے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔